پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہمیشہ ایسی سیاسی جماعتیں رہی ہیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ مخالف یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی ہے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد یہ کام تقریباً کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان نے کیا، جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے اور اندرونی پالیسی کے حوالے سے بھی بہت بڑی ناقد تھی، جس پر پابندی لگا دی گئی اور کیپٹن ظفر اللہ پوشنی، فیض احمد فیض سمیت بہت سارے لوگوں کو پنڈی سازش کیس میں گرفتار کیا گیا اور ان پہ الزام لگایا گیا کہ غالباً وہ کسی کمیونسٹ انقلاب کے لیے کام کرنا چاہتے تھے۔ 50 ہی کی دہائی میں جو ہے وہ عوامی لیگ اور جگتو فرنٹ اور دوسری سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرتی رہیں۔ بعد میں نیشنل عوامی پارٹی نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی، جس میں تمام صوبوں کے اور تمام قومیتوں کے لوگ شامل تھے۔ کمیونسٹ پارٹی میں بھی تمام قومیتوں اور تمام مذاہب کے لوگ شامل تھے۔ نیشنل عوامی پارٹی میں بھی ایک طرف مولانا بھاشانی صاحب جو بنگالی تھے، محمود الحق عثمانی جو اردو اسپیکنگ مہاجر تھے، اسی طرح اس میں ولی خان صاحب جو پشتون تھے، اسی طرح وہاں پنجاب سے بھی اس میں رہنما تھے، سندھ سے بھی اس میں رہنما تھے، بلوچستان میں کے بھی رہنما اس میں شامل تھے۔ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرتی رہی۔ 70 کی دہائی میں یہ کام پیپلز پارٹی نے کیا اور 80 کی دہائی میں بھی ایم آر ڈی کی موومنٹ کے دوران یہ کام پیپلز پارٹی نے کیا۔ پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کشمکش چلتی رہی اور پیپلز پارٹی نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کی بیٹنگ کی، کبھی نون لیگ نے اسٹیبلشمنٹ کی بیٹنگ کی۔ کچھ عرصے کے لیے سندھی قوم پرست، بلوچ قوم پرست، مہاجر قوم پرست اور پشتون قوم پرست جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا جھنڈا لے کر آگے بڑھے، اور پھر مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کے دوران پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں ایک دفعہ پھر اپنے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کلر میں نظر آئیں۔ بعد میں نون لیگ نے بہت بھرپور طریقے سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی اور نواز شریف نے بڑے بولڈ اسٹیٹمنٹ دیے اور بہت فرنٹ پر آ کر وہ کھیلے، اور پھر جب نواز شریف اقتدار میں آ گئے تو پیپلز پارٹی نے کسی حد تک اینٹی اسٹیبلشمنٹ لائن لی، لیکن اسے یہ محسوس ہوا کہ وہ پیچھے چلی گئی۔ ناقدین کہتے ہیں کہ جب دونوں سیاسی جماعتوں کا چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد اتفاق ہو گیا کہ ملک کو جمہوری راستے پہ ڈالا جائے، تو اسٹیبلشمنٹ نے ایک تھرڈ فورس تیار کی جسے پاکستان تحریک انصاف کا نام دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ناقدین کا کہنا ہے کہ اسے جنرل شجاع پاشا اور اسٹیبلشمنٹ کے دوسرے لوگوں نے جو ہے وہ پروان چڑھایا۔ تحریک انصاف کا یہ نقطہ نظر ہے کہ عمران خان کے پاس ایک جینون سپورٹ تھی، اور عمران خان جو ہے وہ 90 کی دہائی سے پالیٹکس کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس استقامت کے ساتھ اور اپنی جد و جہد کے ساتھ جو ہے وہ پارٹی کو آگے بڑھایا ہے۔ لیکن اب یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اب کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ نے سب کو کنٹرول کر لیا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے حامی کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کر رہی ہے۔ تاہم کئی ناقدین پاکستان تحریک انصاف کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی نہیں مانتے۔